अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ नाजरीन, जैसे हर मुल्क के अपने रस्म व रिवाज होते हैं, हर मुल्क की अपनी कोई इक़्तिदार होती हैं और इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ रसूमात होती हैं। तो बाहर के मुल्कों की एक रस्म समझ लें या उनका एक त्यौहार है जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अजीब व गरीब और एक किस्म का डरावना सा त्यौहार है जिसको वो बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो इस त्यौहार के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूके से हमारी तजिया निगार सीनियर सहाफ़ी तहमीना राना साहिबा। तो मैं उनसे बात करता हूँ। जी तहमीना, इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं हमें, इस प्रोग्राम की ये त्यौहार है इसके मुतल्लिक बताइएगा। जी बेसिकली ये जो त्यौहार है इससे सैमहीन और सोएन फेस्टिवल भी कहते हैं। मतलब ये कि जिसे हम आम जुबान में अब हैलोवीन के नाम से जानते हैं। इसकी जो तारीख है वो 2000 साल पुरानी है। अच्छा, ये 2000 साल पुराना है। जी हाँ। और मौरखीन कहते हैं कि 2100 साल पहले यूरोपीय ममालिक में एक सोएन नामी त्यौहार मनाया जाता था जिसका मकसद होता था गर्मियों के खत्म, फसल की कटाई और सर्दियों की तैयारी के मौका पर जश्न मुनक्कद करना। अच्छा। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे उनका मानना था कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान मौजूद हद खत्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। अच्छा। अपने मरहूम रिश्तेदारों की रूहों को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों का एक अलाव जलाकर इसके गिर्द इकट्ठे हो जाया करते थे और इस आग के गिर्द फसलें जलाया करते थे और जानवरों की कुर्बानी भी देते थे। सावन के जश्न के दौरान जो कैथलिक अफराद आग जलाते हैं वो उनका मानना था कि आलमी अरवाह से आने वाली रूहें जो हैं वो उनकी रहनुमाई करती हैं। अच्छा, अभी आपको ये भी मैं बताऊं कि जो आयरलैंड का शहर है एक, उसका नाम है डेरी। वहां के जो लोग हैं उनकी जो जड़ें हैं वो हैलोवीन से जाके मिलती हैं। मतलब हैलोवीन का जो त्यौहार है वो जो आयरलैंड का जो शहर है ना, बेसिकली ये वहां का त्यौहार है, ये वहां से जुड़ी हुई है और वहां अभी भी एक जश्न मनाया जाता है और जिसमें अब वो एक फेस्टिवल का जो दर्जा रखता है। और केल्टिक अफराद जो होते थे वहां वो 2000 बरस यानी 2000 बरस से ये त्यौहार मना रहे हैं। अब मुकामी अफराद की सोच क्या थी, वो कहते हैं कि जब इस दरवाजे से, मतलब वहां उन्होंने एक दरवाजा जहन्नुम का उसे कह रखा था, उस जगह को, उस आइलैंड में उसका एक जगह है, एक मुकाम है, उसका नाम है जहन्नुम का दरवाजा। ठीक है जी। और इस जहन्नुम के दरवाजे में वो कहते थे कि भूत और बीमारियां मोरिगन की देवी के साथ आती हैं, इसलिए वो फिर उस रात जो रूहें, चूंकि वो कहते थे कि रूहें भटक रही होती हैं, तो इसलिए वो आग जला के इन रूहों में मौजूद बदरूहों को भगा रहे होते थे। इसीलिए आज भी उनकी याद में जो ये लोग हैं वो मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। और अब ये त्यौहार जो है अमेरिका, यूरोप में कई 100 साल से मनाया जा रहा है। यानी अब ये जितने भी मशरकी ममालिक हैं, जिसमें एशियन ममालिक हैं, उनमें चीन में भी ये मनाया जाता है और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी मनाया जाता है। अब तो पाकिस्तान में भी मतलब लोग इससे मुतारिफ हो चुके हैं कि हैलोवीन नाम का त्यौहार है। तो ये है जी उसकी एक तारीख। अच्छा, मुझे ये एक बात आपसे पूछनी थी, जैसे आपने कहा कि ये जो क्रिश्चियन हैं, क्या कैथोलिक, तो क्या ये लोग अपने मजहबी अकीदे के रखते हुए उस पर एतमाद करते हैं या उससे हटके? और इसके अलावा ठीक है, मैं इसके बाद एक और सवाल मेरे ज़हन में है, मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी जरा थोड़ी सी मुझे तफसील बताइएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आयरलैंड में हुआ ये था कि आयरलैंड में कहत के सबब 19वीं सदी में आयरिश पनाहगज़ीन जो थे दुनिया के दीगर ममालिक से मुंतकिल होना शुरू हुए। ठीक है जी। ये त्यौहार जो है वो किसी मजहबी फिरके के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, ये किसी भी फिरके के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ये जो पनाहगज़ीन अफराद थे वो जो आयरलैंड से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, क्योंकि उस वक्त 19वीं सदी में कहत पड़ा था और उस कहत की वजह से जो पनाहगज़ीन थे वो जब आयरलैंड आना शुरू हुए तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो साथ अपने त्यौहार लाए थे। ठीक है जी। यानी किसी भी मजहबी एतबार से
جی ہاں، یہ کسی بھی مذہبی اعتبار مطلب مذہبی اعتبار سے اس کی جو ہے نا وہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. اور اب یہ میں نے وہی بات بتائی کہ جب یہ روایات یو کے، امریکہ، یورپ اور دیگر ایشین ممالک تک پہنچی تو وہاں انہیں جدید شکل دے دی گئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں وہ جو تہوار تھا وہ شلجم اس میں استعمال کیا جاتا تھا. جو سبزی ہے نا شلجم کی وہ استعمال ہوتی تھی. لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ آئرلینڈ میں لوگوں نے جو تھا وہ شلجم کی جگہ پہ کدو اس کو کاٹ میں نے کے اس دیکھا کی وہ بڑے شکل بڑے کدو بنا اس کے میں لائٹیں بھی لگاتے ہیں. جی ہاں اس کو پھر انہوں نے کدو کی جو شکل تھی اس کو خوفناک چہرے اس سے بنائے جاتے تھے. اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کدو جو ہوتا ہے ان میں آنکھ نما بڑے بڑے سوراخ اور دانتوں کے بیچ سے نظر آنے والی مطلب وہ ایسی اس کی دانتوں کے بیچ ایک ایسی جگہ بنائی جاتی ہے کہ اس سے جو روشنی ہوتی ہے ماحول کو، چونکہ اس کا کلر یلو ہوتا ہے. آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اس کا کلر یلو ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر روشنی رکھتی جائے نا تو وہ تاریک ماحول میں وہ عجیب سا ایک خوفناک تاثر پیدا کرتی ہے. اور ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اچانک مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی روح یا چڑیل یا بدرو نظر آ گئی ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک اور بات میری واضح کیجیے گا، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ایک اور پوچھنا چاہوں گا. مثلا یورپ، امریکہ یا دوسرے ممالک جن میں اب یہ دن ڈے منایا جا رہا ہے، یہ کسی عقیدے کے طور پہ منایا جا رہا ہے یا جسٹ انجوائمنٹ کے طور پہ اس کو منایا جا رہا ہے؟ اس کے متعلق تھوڑا سا مجھے بریف کریں کہ یہ عقیدہ بن چکا ہے یا جسٹ انجوائمنٹ ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی چلو ایک انجوائے کے طور پہ اس کو منا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ابھی آپ پاکستان میں دیکھیں کہ یہ جو عرس منائے جاتے ہیں کیا ان کی تاریخ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ بیساکھی اور مطلب تہواروں کو جوڑا جاتا ہے خود سے. تہوار بیسیکلی جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. تہوار جو ہوتے ہیں یہ انسانوں کی بنائی ہوئی وہ رسومات ہوتی ہیں جن کو انسان ہی اپنے عقیدے کے تحت مختلف جو دن ہوتے ہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس میں پھر وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کئی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ربیع الاول منانے پہ اتفاق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی. کئی لوگ جو ہے کرسمس کے منانے پہ اتفاق نہیں رکھتے. اسی طرح سے جو تہوار ہوتے ہیں یہ لوگوں کی جو کلچر ہوتا ہے، جو روایات ہیں، یہ ان کی عکاسی کرتے ہیں، یہ ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ جیسے اب اکتوبر، اب آپ یہ دیکھیں کہ اکتوبر ہے، ابھی اکتوبر کا جو یعنی آخری دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے رکھ دیا کہ اکتوبر کے آخری دن اب جتنے بھی ممالک ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ منائے. اب ظاہری بات ہے کمرشل مارکیٹ کا زمانہ ہے، تو جب اس طرح کی جو پروڈکٹس مارکیٹ میں رکھی جاتی ہیں اور وہ اتنی دلکش ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے تفریح طبع کے لیے اس کو پرچیز کرتے ہیں. مارکیٹ میں بھی دیکھیں وہ چیز بک رہی ہے اور وہ گھروں میں بھی لوگ سجا رہے ہیں. تو تہوار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ذریعہ بناتے ہیں ایک اچھی یاد کے طور پہ، اس میں آپ رنگ بھرتے ہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آپ ایک اچھی یادوں کے ساتھ دوسروں کو اس میں دعوت دے کے انوائٹ کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں آپ کی خوشیوں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے تہوار جو ہے وہ اسی طرح سے منائے جاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں اب گرپورب ہے جی. گرپورب یعنی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا گرپورب، یعنی گرپورب یہ ہے کہ جب بابا گرو نانک کا جو جنم دن ہے وہ منایا جاتا ہے. تو اس جنم دن میں کیا مسلم، کیا سکھ، کیا کرسچن، وہ سب کے سب، اب تو خیر انہوں نے ممانعت کر دی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہماری سکھوں کی اٹھی ہے انہوں نے منع کر دیا، جبکہ یہ تہوار پہلے سب کا مشترکہ تہوار ہوا کرتا تھا. اس میں سکھ، مسلم، کرسچن سب لوگ، سب لڑکیاں جو مطلب جو دوسرے شہروں میں بیاہی ہوتی تھی وہ سب کی سب اپنے شہر میں آ جاتی تھی کہ ہم نے اپنے وہ بابا جی کا تہوار ہے میلے پہ جانا ہے. پہلے یہ لوگ اسی طرح سے مل کے ایک دوسرے کی تقریبات کو رنگ دیتے تھے. اب جیسے جیسے اب مطلب ابھی جو انتہا پسندی ہے اس کے تحت لوگ اپنے تہواروں کو خود تک محدود کرتے جا رہے ہیں، جبکہ تہوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں. ابھی دیکھیں اب ہولی دیوالی کی تقریبات جو ہوتی ہیں پاکستان میں، ابھی مندر میں سارے ہندو تھوڑی ہوتے ہیں،
اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تہوار اس فیسٹیول کا نام ہے جو کسی روایت کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کی جو اس کی موجودگی ہے اس کے تحت منایا جاتا ہے، اور اس کو ایک دن کو ایک مخصوص نام دے دیا جاتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو فلاں دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور اس میں جس کا دل چاہے آ جائے۔ جی، یہ آپ نے بہت اچھی معلومات مجھے ہمیں ہمارے ناظرین کو دیں۔ یہ ہیلووین کے بارے میں یہ کیسے شروع ہوا آپ نے یہ بتایا، اور کہاں کہاں چل رہا ہے، اس کو کیسے کیسے منا رہے ہیں لوگ، اور یہ تصاویر بھی جو ہیں یہ بھی بتائیں گی جو ہماری اسکرین پہ چل رہی ہیں۔ تو میں بہت مشکور ہوں، آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ تہمینہ رانا صاحبہ کا جو یو کے میں اس وقت، اور یہ ہمارے ساتھ تجزیہ کر رہی تھی، ہماری بہت اچھی اور قابل تجزیہ نگار سے ہیں۔ تو تہمینہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، ایسے معلوماتی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایم بی نیوز کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا ہوسٹ سلیم چودھری، اللہ حافظ۔